الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گزشتہ کئی جمعہ سے ہماری اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ زبان کی ہم سب کو حفاظت کرنا چاہیے. اپنی زبان کو بہت کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر آفتیں جو انسان کے اوپر آتی ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے. تو تقریباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آفتیں ذکر کی تھی، جن میں سے 9 آفتیں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں. اس کے بعد جو 10ویں آفت انہوں نے ذکر کی ہے وہ آفت یہ ہے کہ انسان کسی کا مذاق اڑائے اور اس کے ساتھ مزاح کرے. کیا کرنا؟ مذاق اڑانا یا اس کے ساتھ مزاح کرنا. اب یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن اس کو اگر باریکی کے ساتھ سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آئیں گی کہ بھائی یہ کون سی چیز اس میں سے جائز ہے اور کون سی چیز اس کے اندر سے ناجائز ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بھی ممنوع اور ناپسندیدہ ہے، یعنی مذاق وغیرہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر تھوڑی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمہاری اخاک ولا تمازح، نہ اپنے بھائی کی بات کاٹ اور نہ اس سے مذاق کر. اس سلسلے میں اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بات کاٹنے سے منع کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، اس میں واقعتاً متکلم کی توہین ہے اور اس سے اذیت میں مبتلا کرنا ہے. لیکن مزاح میں نہ کسی کی اہانت ہے اور نہ اسے اذیت پہنچانا ہے. یعنی آپ کسی کے ساتھ دل لگی کر رہے اور مذاق کر رہے تو یہ تو جائز ہونا چاہیے کہ بھائی ایک ہنسی مذاق کی بات چل رہی، اس میں دل دکھانے والی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ جائز ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دل لگی میں مبالغہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے. یعنی اگر آپ کا مذاق کا موڈ ہے، آپ مذاق کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ مذاق کر لیں، یہ الگ بات ہے. لیکن ہمیشہ ہی ایک انسان مذاق کے اندر لگا ہوا ہے تو وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. وہاں پر جنازہ پڑا ہوا ہے، حضرت ادھر کیا کر رہے؟ مذاق کر رہے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے کیا؟ تو اس کے اندر مبالغہ کرنا یا یہ بار بار کرتے رہنا یہ کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے. مداومت کا مطلب یہ ہوا کہ دل ہمیشہ کھیل اور حزن میں مشغول رہے، یعنی ہمیشہ اس کو مذاق کی سوج رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آخرت سے غافل ہے. کھیل اگرچہ مباح ہے لیکن اس پر مواظبت کرنا ممنوع ہے. افراط اور مبالغہ کرنے سے ہنسی زیادہ آتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی ہمیشہ ہی مذاق کرنے والا ہو انسان تو لوگ اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، اس کی ہیبت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ہنسی میں یہ عیوب نہ ہو تو ہنسنا برا نہیں ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لامازحہ ولا اقول الا حقا، کہ میں بھی کیا کرتا ہوں؟ تھوڑی سی ہنسی مذاق کرتا ہوں، لیکن میں حق بات کہہ کر ہی کیا کرتا ہوں؟ ہنسی مذاق کرتا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بات کو تڑکا لگا کے پیش کرتے کہ لوگ کیا کر لے؟ ہنس لے. کسی شخص کا نام لے کر ہو یا کسی کا کوئی عیب بیان کر کے ہو، تو ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو کیا کریں گے؟ تھوڑا سا ہنسا لیں گے، مجلس کو تھوڑا سا گرم کر دیں گے. لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں سریا سے بھی دور جا پڑتا ہے. سریا مطلب ایک ستارہ ہے، وہاں سے بھی زیادہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم میں دور جا گرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے، جو دل لگی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نہیں کرتے. یعنی آپ ہمیشہ ہی مذاق کرو اور لوگوں سے یہ امید رکھو کہ لوگ میری کیا کریں؟ عزت بھی کریں، تو ایسا تو ناممکن ہے. وہ اسی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ اکثر غلطیاں کرتا ہے. جو زیادہ بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اکثر. اس لیے زیادہ بولنے سے بھی بچنا چاہیے. اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں حیا کم ہو جاتی ہے.
اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس میں خوف خدا باقی نہیں رہتا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہنسنا آخرت سے غفلت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا، کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، یعنی جو میں نے آنکھوں سے آخرت کے حالات کو دیکھا ہوا ہے، وہ اگر تم جان لو، یعنی جنت ہے، جہنم ہے، جنت کے اندر نعمتیں ہیں، جہنم کے اندر فرشتے جو گناہ میں زندگی گزار کے گئے ان کو کیا کر رہے، کوڑوں سے یا ہتھوڑوں سے مار رہے، یہ سب اگر تم جان لو تو کیا کرو گے، لبکیتم کثیرا، تم زیادہ رونے والے بن جاؤ گے، ولضحکتم قلیلا، اور ہنسی کو کیا کر دو گے، تھوڑا کم کر دو گے، یعنی ہنسنا کم کر دو گے۔ پھر ایک شخص نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔ پوچھا کیا یہ بھی معلوم ہے کہ دوزخ سے نکلنا بھی ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا یہ معلوم نہیں۔ دریافت کیا پھر کس بات پر اتنا ہنستے ہو، یعنی کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے تم کو کہ یہ معلوم نہیں کہ بھائی ہم جنت کے اندر جائیں گے یا جہنم کے اندر جائیں گے، اور پھر وہاں سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یہ بھی نہیں معلوم، اور پھر کیا کر رہے، ہنسی مذاق کے اندر مبتلا ہو رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر کس بات پر اتنا ہنستے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد کسی نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اس کو یہ جب بات کہی گئی کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا، پتہ نہیں کیوں ہنس رہے، اس کے بعد اس نے کیا کر دیا، ہنسنا بند کر دیا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یوسف ابن اسبات کہتے ہیں کہ حسن بصری 30 سال تک نہیں ہنسے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 30 سال تک نہیں ہنسے۔ کہا جاتا ہے کہ عطا سلمی نے 40 سال کا طویل عرصہ بغیر ہنسے گزارا۔ وہیب ابن الورد نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا، اگر اللہ نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے تو یہ شکر گزاروں کا شیوا نہیں ہے۔ کیا کہا کہ ہم اگر ہنس رہے مذاق کر رہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک تو یا تو ہم جنتی ہے، اب جنتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہنستے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کر دیا ہم تو جنتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ تم کیا ہو گئے ہو، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، تو حضور نے رات کو جاگنا زیادہ کر دیا۔ تو صحابہ نے حضور سے کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے اور آپ اور زیادہ جاگنے کی کوشش کر رہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا اب شکر گزاری کا موقع نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اب اس کا شکر بھی تو ادا کرنا پڑے گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، جنتی بنا دیا۔ تو عطا سلمی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ معاف کیے گئے ہیں تو یہ شکر گزاروں کا شیوا نہیں ہے، اور اگر ان کی مغفرت نہیں ہوئی تو یہ ڈرنے والوں کی شان نہیں، یعنی ڈرنے والے زیادہ ہنسا نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن ابی اعلیٰ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، میاں ہنستے ہو، کیا پتہ تمہارا کفن دھل کر آ گیا ہو، یعنی موت قریب آ گئی ہو، یعنی ہم کو کیا پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہمارے کفن کا جو کپڑا ہے وہ دکاندار نے مانگا کہ اپنے دکان کے اندر رکھ دیا ہو، صرف آرڈر جانا باقی ہے کہ بھائی ایک کفن کا کپڑا کیا کرو، تیار کر کے رکھو، ہم لے کر آنے والے، پتہ نہیں کس کا کب انتقال ہو جائے گا، اور اسی غفلت اور ہنسی مذاق میں اگر ہم رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ زیادہ ہی ہنسی مذاق میں لے لیا زندگی کو، کیا کر رہے ہیں زیادہ، جیسے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ فکر کے اندر ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، نمازوں میں ہوتے ہیں، تو لوگ اس کے بارے میں تانا کستے ہیں، یعنی زیادہ سیریس ہو گئے، بولے جماعت میں سے آیا جب سے ذرا زیادہ مسجد میں دکھ رہا، بولے اس کو کیا ہو گیا؟ تو یہ واقعتاً سیریس ہونے کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ ہوا کہ دونوں طرف سے قبر سکڑ گئی اور ہماری پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل گئی تو وہاں سے واپس لائے گا کون ہم کو؟ اس عذاب سے نکالے گا کون ہم کو؟ وہ ہمارے اعمال ہے، اور اعمال پر مداومت ہوتی ہے، اعمال کرنے کے لیے آسانی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی فکر مند ہو۔ غفلت اور سستی کے ساتھ کبھی یہ یاد نہیں آتا کہ یار فجر سے پہلے بھی سنت پڑھنا، اشراق کا وقت کیا ہوتا ہے، یہ غفلت کے ساتھ یاد آئے گا، اشراق کیا ہوتی ہے، چاش کیا ہوتی ہے، اوابین کی کتنی رکعتیں۔ غفلت میں بیٹھنے والے کو تھوڑی یہ پتہ چلے، جو فکر مند ہوگا تو وہ جائیں گا عالم کے پاس، مولانا یہ چاش کی نماز بولتے کب ہے کیا ہے، یا اوابین کی نماز یہ کب ہے اور کیا ہے، تو وہ فکر مند ہوگا، اس کے بعد اعمال شروع ہوں گے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔
پھر محمد بن واسع نے کسی شخص سے پوچھا کہ اگر تم جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھو تو کیا تمہیں حیرت نہ ہوگی؟ اس نے کہا یقیناً ہوگی، بھلا جنت میں بھی کوئی رونے کی جگہ ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ حیرت اور تعجب اس شخص پر ہونا چاہیے جو دنیا میں ہنستا ہے۔ کہاں ہنستا ہے؟ دنیا میں ہنستا ہے، بھلا دنیا بھی ہنسنے کی جگہ ہے۔ یہاں یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ ہنسی وہ مضموم ہے جس میں آواز ہو، یعنی آدمی کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا ہنسی مذاق اگر اس نے کر لیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ہی کھلکھلا کر ہنس رہا ہے اور زیادہ ہی ہنسی مذاق میں پڑا ہوا ہے، کہہ مار رہا ہے ایک دم، تو یہ کہیں کی علامت ہے؟ اس کے اوپر سے کیا ہو گیا؟ آخرت کی فکر ختم ہو گئی اور دنیا کی غفلت کیا ہو گئی؟ اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسکرایا کرتے تھے، یعنی حضور نے زندگی بھر کبھی ایسا کھلکھلا کے نہیں ہنسے۔ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ضواحک ہے، یعنی انسان جیسے ہنستا ہے تو جو یہ دانت ہے، یہ 3-4 نمبر کے جو دانت ہیں وہاں تک نظر آتے، اتنا کافی ہے بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ قاسم مولا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ جب بھی وہ کچھ پوچھنے کی غرض سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا ارادہ کرتا، اونٹ بھڑک جاتا اور اسے دور لے جاتا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر ہنستے رہے، بالآخر وہ دیہاتی اونٹ کو قابو میں نہ کر سکا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گر گیا، اونٹ قابو میں نہیں آیا اس کے اور وہ گر کر کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اونٹ نے اپنے سوار کو گرا کر ہلاک کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو مر گیا لیکن اس کے خون سے تمہارے منہ بھرے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ ہنس رہے ادھر اور ایک بندے کو اونٹ قابو میں نہیں آ رہا، تو وہ کیا ہو گیا؟ قابو میں نہیں آیا تو وہ مر گیا، اور صحابہ ادھر کیا کر رہے؟ ہنس رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی کہ وہ تو مر گیا لیکن تمہارے منہ کے اندر اس کا خون ہے، تم نے کیا کیا؟ اس کا جو ہنسی مذاق اڑایا۔ تو اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کا ہنسی مذاق لے ٹھوک دیا، اس کے اوپر کچھ بات کر دی، اس کے اوپر کچھ بات کر دی۔ صحابہ جیسی شخصیات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے منہ کو اس کا کیا لگا ہے؟ خون لگا ہوا ہے، اور ہم تو صراحتاً دلالتاً نام لے کر اور اس کی تعین کر کے بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ بھی سوچنے کی بات۔ ہماری جو محفل ہے آج سج رہی غیبت کی اور چغلیوں کی، تو اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ آخرت میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ جس ہنسی سے وقار متاثر ہو یا رعب ختم ہو جائے وہ بھی ممنوع ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو ہنسی کرتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسی مذاق کر دیا، لوگ ہلکے میں لینا کیا کرتے؟ اس کو شروع کر دیتے۔ محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے کہا ہے بیٹے بچوں کے ساتھ ہنسی مت کرو، وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ بہت نکتے کی بات۔ بعض بڑے لوگ کیا کرتے؟ چھوٹے بچوں سے ہنسی مذاق کرتے، وہ ان کے ساتھ فری ہو جاتے۔ اب یہ جب بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو وہ آ کے اس کے ساتھ مذاق کرتے، اس کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ ٹائم مت کرو، لیکن تم نے ان کو اتنا فری کر دیا ہے کہ وہ بڑوں کے سامنے بھی تمہارا مذاق اڑانے میں کم نہیں کرتے۔ اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ بھائی فلاں کو غصہ آ گیا بچوں پر، کیوں؟ بولے 4 لوگوں میں ایسا بولا۔ پھر جب اس سے پوچھا جا، بولے ہمارے ساتھ اکیلے میں کرتے، بولے وہ مذاق، ہم کو کیا معلوم ان کے سامنے نہیں کرنا۔ تو کسی کو اگر سر پہ چڑھا لیا تو اس کو اتارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پہ جا کے جب بیٹھ جاتا ہے کوئی انسان سر پہ تو اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں بہت لمٹ، کرنا ہی نہیں بھائی، کیا کرنا ہے؟ بڑوں کے ساتھ کرو، سمجھدار لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور بڑوں میں بھی صرف ان کے ساتھ جو عقل مند ہے، جو وقت کی نزاکت کو سمجھ سکے۔ ورنہ پتہ چلا کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ مذاق کر رہے جو حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھتا، تو وہ جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کے آپ کو چھیڑ چھاڑ کریں۔ جنازے کی نماز میں صف میں کھڑے ہوں گے تو چھیڑ چھاڑ کریں گا۔ آپ بولیں گے ارے خاموش بیٹھنا، کیا ہے جنازے کی نماز ہے یہ، بولیں گے ایسا کیا، بولے اتنا کیا سیریس ہو رہا، بولے تو وہ ایسے بندے کے ساتھ مذاق کا بھی تعلق ہونا چاہیے جو وقت کی کس کو سمجھتا ہو، نزاکت کو سمجھتا ہو۔ ابھی صحابہ کرام کے حضور کے واقعات آئیں گے، ایک سے ایک واقعات ہیں حضور کے مسکرانے کے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے۔ اب حضور کھجور کھا رہے، صحابہ بھی کھجور کھا رہے۔ اب حضور کیا کر رہے؟ کھجور کی گٹھلیاں ان صحابی کے سامنے ڈال رہے۔ کیا کر رہے؟ کھا رہے خود، تو خود کے سامنے ڈالنا چاہیے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ بھائی کھا رہے دعوت کے اندر گوشت اور ہڈیاں کس کے؟ بازو والے کے، تاکہ لگے کہ بھائی ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں، ادھر لاؤ، ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں، ادھر لاؤ۔ تو دوسرے وہ تو حضور کو بھی مذاق کرنا تھا آگے جا کے ان کے ساتھ، تو انہوں نے حضور نے گٹھلیاں کیا کر دی؟ ان صحابی کے سامنے رکھ دی۔ اب جب وہ ختم ہو گئی، محفل ختم ہونے لگی، تو حضور نے کہا ارے باپ رے باپ، کیا کہا؟ اپنی
ارے باپ رے باپ، اتنی بڑی کھجوریں کھائی، بولے یہ کیا ہے؟ بولے تو صحابی بھی تو صحابی تھے، وہ بھی حضور کے ساتھ وہ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، وہ موقع ہی مذاق کا تھا. تو صحابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے بھائی، میں نے کھجوریں زیادہ کھائی ہے، لیکن آپ تو گٹھلیوں کے ساتھ کھا گئے. کیا کہا؟ بولے آپ تو گٹھلیوں کے ساتھ کھا گئے، آپ کی تو کھجور کی گٹھلیاں بھی نظر نہیں آ رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسکرائے. تو ایسے حضور کے بہت سارے واقعات ہیں. اب اس کے اندر کس کا دل دکھنے کی بات نہیں، پتہ ہے وقت کیا ہے، مذاق کا ہے، حضور مذاق کرتے. لیکن جب جنگ کے لیے صحابہ کو بلاتے تو فوراً سیریس ہو جاتے. تو مذاق کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں مذاق اچھی ہے. مذاق کا وقت ختم ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، تب بھی چل رہا ہے کچھ لوگوں کا، یہ غلط بات ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سعید بن عاص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے شریف آدمی سے ہنسی مت کر، وہ تجھ سے متنفر ہو جائیں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہم کو کہ کچھ لوگ ذرا زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ مذاق ہی نہیں کرنا چاہیے. بھائی کیا کرنا ہے، وہ ایک دم اگر سیریس ہے بندہ تو اس کو مذاق کریں گے تو ایک دو بجا دیا تو ہم کیا کر سکتے سامنے سے. تو کیا ہو جاتا ہے، سیریس بندوں سے مذاق کر لیا تو وہاں پر کیا ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے. اور نہ کمینے سے ہنسی کر، وہ تجھ پر جری ہو جائے گا. یعنی کمینے آدمی کے ساتھ ہنسی مذاق کا ریلیشن کر لیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے، باپ بن جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں خدا سے ڈرو، مزاح سے بچو، اس لیے کہ مزاح سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی عام طور پر بھی اگر مذاق چل رہا ہے تو اگر ایک پوائنٹ اگر آپ نے مارا تو سامنے والے کے تو کھوپڑی کے اندر کچھ امرود تو نہیں بھرے ہوئے، اس کی بھی کھوپڑی کام کریں گی. وہ بھی پوائنٹ کے اور موقع دیکھنے کے تلاش میں رہے گا کہ مجھے کب موقع ملتا ہے میں بھی ایک جملہ اس کے بارے میں کیا کروں گا، بولوں گا. تو اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے. قرآن کریم کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤ، اس لیے کہ اسی کے لیے مجلسیں قائم کرو. اگر یہ بات گرا گزرے تو اچھی باتیں کرو، اچھے لوگوں کا ذکر کرو. حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا یہ ازاح سے ہے جس کے معنی ہے دور کرنا، کیونکہ ہنسی سے آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مزاح رکھ دیا گیا. بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے کہ ہر شے کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں، مزاح کا ثمرہ عداوت ہے. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے اور دوست جدا ہو جاتے ہیں. خیر مضمون قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو زبان کے جو گناہ بتائے گئے تو 10واں گناہ کیا ہے، مذاق کرنا، مستی کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ مذاق میں عبدالرزاق ہو گیا. 2 لوگ مذاق کر رہے تھے اور کہاں تک نوبت پہنچی، مرڈر تک، اور گولی مار کے اس کا قصہ بھی کیا کر دیا، ختم ہو گیا. بولے اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا بولا، اور ایک دوسرے کا کیا کر دیا، گلا کاٹ دیا. کہے کہ شروع کیسا ہوا تھا، بولے آ کے بیٹھا، بولے اس نے ویسا بولا، اس نے ویسا بولا، اس نے ایسا، ایک دوسرے کا کیا کر دیا، گلا کاٹ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر بریک مارنے کے لیے کہا ہے نا، وہاں پر بریک ماریں گے تو گاڑی سلامت رہیں گی، ورنہ یہ نو انشورنس والی گاڑی ہے زندگی کی. ایک بار زبان سے کچھ چلے گیا، سالوں سال لگ جائیں گے تو لوگ نکاح میں نہیں آتے. کیوں؟ بولے 10 سال پہلے بولے ہم کو ایسا بولے، 10-20 سال پہلے بولے ہم جب وہاں رہتے تھے تو ہم کو یہ تانا دیا تھا. تو نکلتا نہیں انسان کے دماغ سے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہنسی مذاق سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اور اس کے پچھلے بھی جو باتیں بتائی گئی، شعر و شاعری ہے، زیادہ بولنا ہے، اور اس کے علاوہ لعن طعن کرنا ہے، وہ سارے جتنے بھی زبان کے جو 20 گناہ ہیں اس میں سے 10 ہو گئے. تو ان 10 کے 10 سے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کہ اگلے موقع پر ایک دوسرے موضوع پہ گفتگو ہو، یعنی جو حرام کمائی کے تعلق سے آج کل معاشرے کے اندر بہت زیادہ نوجوان اس کے اندر مبتلا ہو رہے. بنگو ہے، لوڈو ہے، 3 پتی ہے، ڈریم 11 ہے، اور کیا کیا خرافات. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ کے اندر ایک حرام کا لقمہ ہو. کیا فائدہ، حرام کما رہے، تیر مار رہے، اور 40 دن تک اللہ بول رہے بھاڑ میں جائے تیری نماز، مجھے قبول نہیں ہے. پھر حرام کمائی کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر ایک اگلی بات، یہ بات کو الگ رکھ دو. دوسری بات یہ ہے کہ خود حرام کھاؤ نا، تم کو جہنم میں جانے کا شوق ہے، کھاؤ حرام، دبا کے کھاؤ، خوب جہنم کی آگ اپنے اوپر لازم کر لو، خود تیاری کرو، اپنی چمڑی کو اور مضبوط کرو کہ مجھے جہنم کے اندر جلنا ہے. لیکن اپنے چھوٹے معصوم بچے کے پیٹ میں کیوں حرام کے لقمے ڈالتے ہو؟ ان کو لیے تو کچھ الگ انتظام کرو، ان کے پیٹ میں تو وہ لقمے مت ڈالو. آج اولادیں نمازوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، پوچھے تو تعویذ کے لیے بھاگتے. ارے حرام کے لقمے جس بچے کے پیٹ میں جائیں گے وہ کیا مکتب میں آ کے قرآن شریف پڑھے گا، اور وہ کیا مکتب میں آ کے مولانا سے پوچھے گا کہ الف کو کیسے سیدھا پڑھتے، کیا ہوگا؟
اولاد نافرمان ہو رہی ہے، تعویذوں کے لیے بھاگ رہے اور حرام لقمے ان کے پیٹ کے اندر ہے. تم کو حرام کھانا ہے، کھاؤ، دبا کے کھاؤ، اپنی چمڑی اور مضبوط کرو اور جہنم میں جا کے گر جاؤ، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں. لیکن اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے مت ڈالو. ان کے لیے کچھ وڑا پاؤ کی ریڑھی لگا لو، ان کے لیے 2-4 روپے کی مزدوری کر لو، ان کے لیے 500 روپے کا کہاں پر کچھ الگ سے انتظام کر لو. لیکن اللہ کے واسطے اگلی نسلوں کو برباد مت کرو، آئندہ آنے والی نسلوں کو برباد مت کرو. ان کو تو اللہ اور اس کا رسول کا نافرمان مت بناؤ. بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ حرام کھاؤ، اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں. بچوں کو مت بگاڑو. معصوم بچے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ابا کہاں سے لا رہے اور میرے پیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے. بچوں کو پتہ نہیں ہے اور ہم کھلا رہے ہیں ان کو دھڑلے سے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. بتایا گیا ہے کہ جو لوگ حرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلتا ہے، آگ اس کا بہترین انجام ہے، آگ اس کا بہترین انجام ہے. حضور کی بات کل اللہ تعالیٰ دیوار پہ نہیں ماریں گے، سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ ہوگا تو تیرے ساتھ یہ ہو کے رہے گا. ہمارے حضور کے ہمارے نزدیک قدر ہے. ہم ان کی بات کو آج قیامت کے دن پھینک کے نہیں مارے، ان کی بات کو قبول کیا جائے. اس لیے خود بھی بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ذرائع پیدا کر دیے جنہوں نے حرام چھوڑا کہ وہ کچھ نہیں کما رہے تھے، حرام کے اندر کروڑ پتی بن گئے. ہمت کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، چھوڑ دو اللہ کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صفوں کو پر کرو.